حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا بالزہراء محمد المصطفیٰ وعلی آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدم الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وذهب الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ تذکرہ حق اور غلبہ حق کے حوالے سے کچھ ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج ہم یہ بتائیں گے حقانیت کی بڑی بڑی علامتیں ہیں، جن میں عظیم علامت امیر المومنین مولا علی ابن ابی طالب کو بھی نبی نے حق کہا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ سید الانبیاء مصطفیٰ آقا کلام رابطہ توحید کے بغیر بولتے ہی نہیں، تو فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق۔ حقانیت کے پہچان کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ شجاعت کا ہے۔ شجاع امیر المومنین سے بڑا کوئی نہیں، اشجع العرب تھے مولا۔ عرب کیا کائنات کے سب سے شجاع ہستی مولا علی علیہ السلام۔ تو آج ہم نے اس پوائنٹ پہ بولنا ہے کہ علی نے حق کے غلبے کے لیے، حق کو منوانے کے لیے، فتح کے لیے، علی فاتح خیبر ہیں، امام زمانہ فاتح مقام لدہ ہیں۔ اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ امیر المومنین کی ذات نہ ہوتی تو مسلمان تو ناکام ہو چکے تھے خیبر قلعہ قاموس کی فتح پر۔ تو امیر المومنین نے اپنی مقدس اور عظیم کردار اور شجاعت سے خیبر کو فتح کیا، اور 1400 سال گزر گئے ہیں۔ مولا امیر المومنین کی جو تواریخ قائل نہیں ہے، بنی امیہ اور بنی عباس بھی مجبور ہو کر اس بات کو ماننے پر مجبور ہے کہ علی فاتح خیبر ہیں۔ میرے مولا نے خیبر کو فتح کیا، اسلام کو بچایا، حق کو بلند کیا اور دین کو استحکام بخشا۔ اسی طرح علی کا بیٹا امام زمانہ بھی حق کے غلبے کے لیے چلیں گے۔ البتہ مولا نے خیبر کو فتح کیا تو تاریخ نے درج کیا۔ علی سے لے کر عسکری تک آئمہ نے، ایک شخصیت نے ابھی فتوحات کا آغاز نہیں کیا، ان ہستیوں نے ان کا تذکرہ کیا۔ امام زمانہ علیہ السلام، علی فاتح خیبر، امام زمانہ مقام لدہ پر دجال سے جو جنگ ہوگی اس کے فاتح ہوں گے۔ بڑا فرق ہے ان دو جنگوں کا، تقابل نہیں ہے۔ علی کا کام مہدی کا کام، مہدی کا کام علی، وہ بھی معصوم وہ بھی معصوم، وہ بھی محمد وقت کے وہ بھی وقت کے محمد، وہ بھی وقت کے علی وہ بھی وقت کے علی، وہ بھی وقت کا ابو تراب یہ بھی وقت کا ابو تراب۔ مولا علی بھی یعصوب الدین، امام زمانہ بھی کا القابات میں بھی یعصوب الدین۔ مقام لدہ پر ایک اور چیز بڑی مشترک ہے، مولا علی علیہ السلام کی کافی جنگیں جنات کے ساتھ ہیں، جیسے بیر علم، وادی کثیب ارزق میں مولا نے جنات کو کنویں والی جنگ میں شکست دے کر پوری سٹیٹ پر قبضہ کیا، اور تمام لوگوں کو سوائے اس کے لیے کہ جو مولا علی کے ہاتھوں مر گئے، باقی جو جتنے قبائل تھے انہوں نے ایمان اور اسلام کو قبول کیا۔ امام زمانہ جہاں پر فاتح لدہ وہ فاتح خیبر۔ ایک اور چیز مشترک ہے کہ مولا علی نے جنات کے ساتھ جنگ کی اور انسانوں کے ساتھ بھی جنگ۔ امام زمانہ کی مقام لدہ پر جو جنگ ہے وہ ایک ہی وقت میں سامنے انسان بھی ہوں گے، سامنے جن بھی ہوں گے، چونکہ کئی کتب میں پڑھا ہے کہ مقام لدہ پر دجال کی فوج کی تعداد 70 لاکھ انسان، اس کے علاوہ
جن بھوت پری اور شیطان اور عورتیں اس کی فوج میں شامل ہوگی۔ یعنی کتنی مشکل جنگ ہے میرے شہنشاہ کائنات منتقم سلطان کی مقام لدہ پر۔ یہ تقریباً اگر 70 لاکھ انسان ہے، باقی جن بھوت پری شیطان عورتیں ملا کر 1 کروڑ کے قریب، جبکہ امام زمانہ کی فوج کے 10 نشان، ہر نشان کے نیچے 10-10 ہزار فوج۔ ایک ہی وقت میں امام دجال کی فوج سے جب جنگ کریں گے تو انسان بھی سامنے ہوں گے، جنات بھی سامنے ہوں گے۔ یہ علی کی وہ شجاعت علویہ کا مظہر ہے، علوی شجاعت کا مظہر ہے کہ ایک ہی وقت میں جن کئی طرح کی مخلوقات دجال سمیت مقام لدہ پر۔ امیر المومنین نے قلعہ قاموش پر قبضہ کر کے مرحب انتر حارث ان تمام کو ختم کر کے اسلام کو ایک نئی جوانی اور عروج عطا کیا۔ وہاں پر امام زمانہ مقام لدہ پر جب جنگ کریں گے حضرت کی تلوار چلے گی، اور چونکہ یونیورس کے پریزیڈنٹ امام زمانہ ہے کائنات کے، اور آقا کے پرائم منسٹر وزیر اعظم ورلڈ کے حضرت عیسیٰ، تو عیسیٰ ہم رکاب ہوں گے امام زمانہ کے ساتھ۔ مقام لدہ پر اس طویل جنگ کے بعد جو فقط انسانوں سے نہیں کی روایت کے مطابق، اس میں پری بھی امام کے مقابلے میں بھی ہوگی، پری شیطان عورتیں، جن بھوت پری شیطان عورتیں، جنوں کی مختلف، اور جن بہت بڑھ جائے چکے ہوں گے، چونکہ اب بھی کچھ عاملین کے مطابق دنیا میں 2400 بعض عاملین کے تجربے اور تحقیق کے مطابق دنیا میں 2400 ملک ہیں جنات کے، جن میں 1700 ملک مومنین پر ہیں، جو امیر المومنین اور ان کی اولاد 12 امامی ہیں، شیعہ ہیں، مومن ہیں، باقی غیر مسلم ہیں۔ تو بہت بڑی تعداد، جیسے انسان بڑھ رہے ہیں تو جنات کی 2400، اقوام متحدہ کے تحت 195 جو ان کی شرائط، 195 سے 200 تک ممالک ہے۔ ویسے جو اقوام متحدہ کی شرائط سے ہٹ کر ہیں، ان کل ممالک کو بھی اگر ملائے تو 233 دنیا میں ورلڈ میں ممالک بنتے۔ کچھ جو اقوام متحدہ کی معیار پر ہیں وہ 195 سے 200 تک، باقی 233۔ تو انسانوں کے 233 ملک ہیں، جنات کے عاملین کی تحقیق اور تجربے کے تحت 2400 ملک ہیں۔ تو ان کی کتنی بڑی تعداد ہوگی، جو بہت بڑی تعداد مقام لدہ میں دجال کے ساتھ، جو دجال پہاڑوں سے اوپر نظر آئے گا، کانا ہوگا، آپ کو پتہ ہے۔ اور سورہ الحمدللہ کو نماز قرآن کی عادت اللہ کرے ہماری قوم میں الحمد بکثرت سے پڑھیں۔ سورہ فاتحہ، سورہ الحمدللہ میں موت کے علاوہ سب تمام مشکلوں کا علاج ہے۔ تو امام کے ساتھ جنگ ہوگی۔ اس جنگ میں اس کا گدھا، جس کی گردن 1 میل کی اور کافی لمبا ہوگا، کچھ دنوں میں دنیا کا چکر لگا لیا کرے گا اس گدھے کے اوپر بیٹھ کر۔ باختلاف روایات امام زمانہ کے ظہور کے بالکل قریب تبرستان کے پہاڑوں سے یا جزیرے سے نکلے گا، اور سیاد ابن سعید اس کا نام دجال، دجل دھوکے کی وجہ سے اسے دجال کہا گیا۔ تو امام کے تیز تلوار حملے کے ساتھ اور امام کے وزیر اعظم اور فوج کے حملے کے ساتھ اس کا سارا لشکر، جو محتاط انداز کے مطابق 1 کروڑ کے قریب ہوگا، وہ سارا قتل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس کے گدھے کا خون اور اس کے لشکر کا خون 10 میل تک پھیل جائے گا۔ اور یہ سب بہت بڑا فتنہ جو مقام لدہ، موجودہ اسرائیل، پہلے اس وقت چونکہ شام کا حصہ تھا جب عصر آئمہ میں، تو لدہ کے مقام پر امام فتح ہوگی۔ اور یہ سمجھے اس فگر کے لحاظ سے تاریخ کی سب سے بڑی جنگ، کہ 1 کروڑ کے قریب فوج کا امام زمانہ نے مقابلہ، اور اس وقت مقام لدہ کا فاتح منتقم آل طہا ولی عصر امام زمانہ حاشر حامد بیر معطلہ مائے معین ابو تراب، اور تمام القابات کا مالک میرے مولا کر رہے ہیں۔ اور میں نے کافی پہلے ویڈیو میں بھی بتا چکے ہیں، آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں گے، بقیت اللہ ٹی وی کو، تو میں بتا چکا ہوں کہ امام کرونا کے دور میں امام کے لیے استغاثہ ہے، ایک استغاثہ کرے، دوسرا امام کا بد استغاثہ یہ لفظ پڑھے بسم اللہ الرحمن یا صالح یا ابا صالح، اور دوسرا امام کا استغاثہ ہے وہ بھی نہ بھولے جو پیر باقر داماد کی قبر پہ جناب قاسم، کتاب تعارف امام زمانہ میں
پاکستان میں علمی انقلاب کے بانی میرے جد امجد قبلہ استاد علماء کے شاگرد امیر حسن نجفی صاحب نے کتاب لکھی تعارف امام زمانہ، جو ملتان میں درس پڑھاتے تھے. اس میں امام زمانہ کا استغاثہ بھی، یا اللہ، وہ استغاثہ یہ، یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا مہدی ادرکنی ولا تہلکنی. یہ استغاثہ ہے. ندیلک حیث مسجت رکابی وضیفک حیث کنت من البلاد یا سالی یا باسال ارشدونا الى الطریق رحمکم اللہ تنا مدینہ الارضحال وجم بحق جاب زینب بحق فاطمة الزہرہ اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائی فی آذی الساعت وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ورزق طوعا وتمتعوا فیہا طویل. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.